تو رائٹ برادران بھائی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ہوائی جہاز انہوں نے بنایا اور اڑایا۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیز دوستو، یہ ابو الفرناس نامی مسلمان انجینئر تھے جنہوں نے رائٹ برادران سے بھی صدیوں پہلے گلائڈر بنایا تھا، گلائڈر، اور فضا میں اڑ کے دکھایا تھا۔ گلائڈر سمجھتے ہیں آپ؟ یوں سمجھو کہ ایک موٹر سائیکل ہو اور اس کے دو پر لگائے ہوئے، وہ تیزی سے موٹر سائیکل چلاتے تھے اور اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتے تھے تو وہ دور تک اڑتا ہوا چلا جاتا تھا، اس کو گلائڈر۔ یہ سب مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے قرآن کریم کو الماریوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں محراب میں بند کر دیا، لاک کر دیا، تو پھر علمی میراث پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اگر آپ اپنا گھر خالی چھوڑیں گے تو غیر ہی آ کے اس میں رہیں گے نا۔ اب ہم اتنا کمپلیکس فیل کرتے ہیں، اتنا احساس کمتری کا شکار ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے بلوٹوتھ بنا لیا، انہوں نے وائی فائی بنا لیا، انہوں نے لیپ ٹاپ بنا لیا، انہوں نے اسمارٹ فون بنا لیا۔ یہ سب تو آپ نے بنانا تھا، ڈی پی سی تو آپ نے رکھی تھی۔ آپ لوگ ڈی پی سی سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ بنیاد مکان کی آپ نے رکھی تھی، پھر چھوڑ دیا، جھگڑوں میں پڑ گئے، لڑائیوں میں پڑ گئے، علم کی تقسیم کر دی۔ یہ دین کا علم، یہ دنیا کا علم۔ معذرت کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، میں شاید متفرد ہوں اپنی رائے میں، شاید آپ میری ہم نوائی نہ کریں، لیکن میں اس تقسیم کا قائل نہیں ہوں۔ علوم سب علوم ہوتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام علوم حضرت آدم کو سکھائے تھے جب ابلیس سے مقابلہ کروایا تھا۔ یہ تھوڑی ہے کہ صرف دین کے علم میں مقابلہ ہوا۔ اور ابن کثیر نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ یہ لکھا ہے کہ حضرت آدم کو 10 لاکھ زبانوں کا علم عطا کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں دین کا علم، دنیا کا علم۔ اور ایک بات اور بھی عرض کروں، الحمدللہ مفتی ہوں، دین کے علم سے بھی اگر آپ غلط مفاد اٹھائیں گے تو یہ علم دین اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے گا۔ اور ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر اگر آپ انسانیت کی خدمت سے کام کریں گے تو یہ دنیا کا علم بھی عند اللہ محبوب ہو جائے گا۔ قرآن کریم صرف آخرت نہیں بناتا، دنیا بھی سنوارتا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن، اب ہمارا یہ حال ہے عزیز دوستو، اب چونکہ آپ میری برادری بن گئے ہو، 7 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس آتے ہوئے، تو اگر میں کوئی بات سخت بھی کر دوں تو ناراض نہیں ہوں، اور ہو بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا؟ اب اگر طبیعت خراب ہو، ڈاکٹر ٹیکا لگائے، آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں تو ڈاکٹر کہے گا میں نے تو تیرا فائدہ کیا ہے، بھائی ناراض ہونے کی کون سی بات ہے؟ اب ساتھ، ہاں جب میں پہلی دفعہ آتا ہوں تو پھر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہوں تاکہ ذرا محبت بڑھ جائے۔ معذرت کے ساتھ یہ دیکھو ہاتھ بھی جوڑتا ہے، ہمارا یہ حال ہے، 40-50 سال ہو جاتے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا بات ہے۔ 40-50 سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سے بات کیا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آج کی ملاقات میں کچھ تھوڑا سا بتا دوں آپ کو؟ یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو صرف بیماری بتا دے، اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو علاج بھی ساتھ میں کرتا ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، بلکہ یہ تو آیت آپ مجھے سنائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں اس پر ہوتا کیا ہے۔ پڑھیے نا ذرا، اونچا پڑھیں، کیا شرما رہے ہیں آپ؟ نماز میں اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نماز میں سورہ
فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہوتی ہی نہیں. تو چلو آج کی مجلس میں ہم سورہ فاتحہ تو سیکھ لیں نا کم از کم. اس لیے پڑھیے، میرے ساتھ پڑھ لو. چلو الحمدللہ رب العالمین. پڑھیں. ایسے تھوڑی یہ بات تو مجھے نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں اللہ تک چلی جائے. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو رزق عطا کرتا ہے. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور پھر اس پر رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. یہ تو آپ کو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ بھی آتا ہے. جب یہ آیت پڑھتے ہیں اللہ سارے فرشتوں کو اکٹھا فرما دیتے ہیں. آسمان کے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، زمین کے فرشتوں تم بھی آ جاؤ، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں تم بھی آ جاؤ. آج میں عرش و فرش کے درمیان نور کے سارے پردے ہٹا کر تمہیں اس انسان کی زیارت کروانا چاہتا ہوں جس انسان کے بنانے پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ دیکھو اس کی دکان بھی اسے بلا رہی ہے، اس کی اولاد بھی اسے اپنی طرف بلا رہی ہے، اس کی کھیتی باڑی بھی کہہ رہی ہے آؤ مسجد نہ جاؤ، لیکن وہ دکان بھی چھوڑ کے آیا ہے، کھیتی باڑی کو بھی چھوڑ کے آیا ہے، گاہکوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا سب کو چھوڑ کر آیا ہے، اور میرے سامنے غلام بن کے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے. تو یاد رکھو فرشتوں، گواہ بن جاؤ، مجھے اپنے اس بندے پر فخر ہے اور ناز ہے. میں اعلان کر رہا ہوں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر کے میری رضا حاصل کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے خوش کر رہا ہے. پھر دوسری آیت کون سی پڑھتے ہیں جی؟ ہاں ہاں پڑھیے نا. الرحمن الرحیم پڑھے نا. میں چاہتا ہوں کہ سب کو سورۃ الفاتحہ آتی ہو، پڑھنا بھی آتی ہو. الرحمن الرحیم. رحمان کسے کہتے ہیں تھوڑا سا بتا دوں. رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت دنیا میں مسلمانوں پر بھی برستی ہو، غیر مسلموں کو بھی ملتی ہو. رحمان اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ جس کی رحمت دنیا میں مسلمانوں پر بھی برستی ہو اور غیر مسلم بھی محروم نہ رہتے ہوں. صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو روٹی کھلاتا ہے، وہ بت پرستوں کو بھی کھلا رہا ہے. وہ صرف آپ کو شفا نہیں دے رہا، صرف آپ کو اولاد نہیں دے رہا، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. دنیا میں رحمان ہے. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحیم وہ ذات ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ غیر مسلموں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا، ساری رحمت محمد کے غلاموں میں تقسیم ہوگی. الرحمن الرحیم. فرمایا جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو حق تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو دیکھو اثنا علی عبدی، میرا بندہ فرش پہ رہتے ہوئے میری تعریف کر رہا ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے. پھر ہم تیسری آیت پڑھتے ہیں، کون سی جی؟ مالک یوم الدین. سارے اختیار کا مالک و مختار کون ہے؟ کون ہے؟ دیر سے آتا ہوں لیکن منزل پر پہنچتا تو ہوں. کیوں آپ بھول جاتے ہیں سب کہ صرف اللہ نہیں کہنا ہوتا بلکہ اللہ ہی کہنا ہوتا، اور کہنا بھی ایسے ہوتا ہے کہ عرش تک آواز چلی جائے، شرما کے نہیں، گھبرا کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، عقیدہ توحید کی پختگی کے ساتھ اعلان کرنا ہوتا ہے. فرمایا مالک یوم الدین، سارے اختیار کا مالک و مختار کون ہے؟ حشر کے روز دیکھ لینا عزیز دوستو، لا تزر وازرۃ وزر اخری.
عجیب منظر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دنیا میں بھائی زیادہ ہوں انسان متکبر ہو جاتا ہے، ناز کرتا ہے بھائیوں کی کثرت پر. دنیا میں برادری بڑی ہو انسان ناز کرتا ہے اپنی برادری کے بڑا ہونے پر. اور دنیا میں ذرا کسی وزیر صاحب کے ساتھ کچھ تھوڑا سا تعلق بن جائے تو انسان سوچتا ہے اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو بھی گیا، کوئی جرم ہو بھی گیا، قانون کی خلاف ورزی ہو بھی گئی تو میرا لیڈر مجھے بچا لے. ہے کہ میرے انکل ڈی ایس پی ہے جی بچا لیں گے مجھے، میرے چچا جج ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں اور سانو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. رب العالمین نے فرمایا دنیا میں ڈی ایس پی تمہارے کام آ سکتا ہے، دنیا میں تم اپنے جرائم کو چھپا سکتے ہو، لیکن جب حشر کا دن ہوگا تمہارے سارے گناہ تمہارے سامنے کر کے کہا جائے گا آج بتاؤ نا تمہیں کون بچائے گا. نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ والدین کام آئیں گے، نہ رشتہ دار تمہارے پاس آئیں گے، سب تم سے دور بھاگ جائیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. اس روز سارا اختیار کس کے پاس؟ اسی لیے تو ابراہیم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، عرض کیا رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. الہ العالمین ہوں تو تیرا خلیل، ہوں تو جد الانبیاء، ہوں تو عیسیٰ اور قربانی کا مینار، لیکن تو بیڑا بے نیاز ہے. میری گزارش یہ ہے کہ حشر کے روز ابراہیم کو رسوا نہ کرنا، کہ اس روز کوئی کام نہیں آئے گا. سارا اختیار کس کے پاس؟ کس کے پاس؟ فرمایا جب انسان پڑھتا ہے نماز میں مالک یوم الدین تو حق تعالی سارے فرشتوں کے سامنے ناز کرتے ہیں، اس انسان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں مجدنی عبدی. دیکھو نا میرا بندہ زمین پر رہتے ہوئے میری عظمت کا اعلان کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے وہ کون سی ہے جی؟ ایاکا. رب العالمین نے فرمایا تعلیم دی ہے کہ روزانہ مجھ سے کہا کرو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. یاد رکھنا سعید خان کے روشن ضمیروں، یہ اللہ کا اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ہمارا رب سے ایک وعدہ ہے کہ الہ العالمین زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی مرحلے پر ہم کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہمارا معبود بھی تو ہے اور ہماری مشکلات میں کام آنے والا بھی اللہ ہی ہے. یہ ایگریمنٹ ہے، یہ معاہدہ ہے. اور شاید میں نے آپ کو پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا عزیز دوستو کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا. رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالیقین اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ شرک کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا، باقی جسے چاہے اپنی رحمت سے معاف کر دے. مشرک کے لیے معافی نہیں، چاہے کتنا ہی تہجد گزار ہو، چاہے کتنے ہی روزے رکھتا ہو، ہر سال حج پہ جاتا ہو، سینکڑوں عمرے کر رکھے ہوں، غریبوں میں امداد بھی تقسیم کرتا ہو، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی طاقت و قدرت میں اگر اس کی مخلوقات میں سے
کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا۔ اور میں اپنی اور آپ کی کیا بات کروں عزیز دوستو، اللہ نے تو محمد کو بھی اجازت نہیں دی تھی شرک کرنے کی۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ کون سا پارہ ہے جی؟ کون سا پارہ ہے؟ اچھا حفاظ نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے مجمع میں ہیں؟ فَمَنْ أَظْلَمُ ہے نا جی، سورۃ مؤمن زمر 24واں پارہ۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب آپ کے لیے بھی وہی قانون ہے جو آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسول کے لیے قانون بتایا گیا۔ ایک ہی ضابطہ ہے تمام انبیاء و رسول کے لیے، ایک ہی دستور، ایک ہی ضابطہ۔ کون سا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ ان کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں وہی ترجمہ کرتا ہوں جو میرے ابا ترجمہ کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب جس نظر سے تم مجھے دیکھتے ہو، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ بیٹھے تو میں روٹھ جاؤں گا، اور اگر میں ناراض ہو گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ہو تو تم میرے محبوب تو ایسے ہو کہ ساری کائنات کو بعد میں بنایا ہے، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا چہرہ بنایا ہے صلی اللہ محبوب تو ایسے ہو کہ انگلی اٹھائے تو آسمان پر چاند ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آئے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ لب ہلائے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ ہاں کہے تو اللہ حلال فرما دے، نہیں کہے تو اللہ حرام قرار دے دے۔ محبوب تو ایسا ہے، محبوب تو ایسا ہے کہ سر اٹھا کر بولے تو قرآن سناتا جائے، سر جھکا کر بولے تو حدیث بنتی جائے۔ محبوب تو ایسا ہے کہ معراج کی رات سارے انبیاء مقتدی بنے نظر آ رہے ہیں، محمد سب کا امام نظر آتا ہے۔ وہ دیکھیے نا مسجد اقصی میں 1.25 انبیاء اور رسول اکٹھے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ ابھی جماعت سے نماز ادا کی جائے گی، تمام صفیں بنا لی جائے۔ تمام انبیاء اور رسول صفوں میں آ گئے اور آگے امام کے لیے کیا بچھا دیا جی؟ جبرائیل نے امام کے لیے مصلی بچھا دیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تمام انبیاء اور رسول صفوں میں آ جاؤ، ابھی جماعت سے نماز ادا ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، میرا ضمیر رہنمائی کرتے ہوئے مجھے بتاتا ہے کہ اس موقع پر آدم کی چاہت بھی یہی ہوگی کہ مجھے امام بنایا جائے، کہ میں ساری انسانیت کا والد ہوں۔ حضرت نوح بھی چاہتے ہوں گے 950 سال دعوت دی ہے، شاید مجھے مصلی پر کھڑا کیا جائے۔ ابراہیم چاہتے ہوں گے میں تو قربانیوں اور ایثار کا عنوان ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ موسیٰ سوچتے ہوں گے فرعون کے مظالم کو گوارا کر کے آیا ہوں، شاید آج مجھے امام بنایا جائے۔ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ جبرائیل تمام انبیاء اور رسول سے کہہ دو کہ سب پیچھے ہو جائیں، فَلْيَتَقَدَّمْ يَا محمد۔ سارے انبیاء آج پیچھے ہو جائیں، تم سب کا امام محمد مصطفیٰ بنے گا۔ محبوب تو ایسا ہے عزیز دوستو،
جس کے حسن پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. محبوب تو ایسا ہے سر سے پاؤں تک اللہ نے جس کو بے مثال بنایا ہے، جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتُمْ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ قَبْرَ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. یہ ہمارے آقا کو دیکھ کر ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شعر پڑھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری تعریف میں جتنے شعر مجھے کہے گئے ہیں تیرا یہ شعر مجھے سب سے زیادہ پسند آیا. اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہر وقت اپنی گھر والی کی حوصلہ افزائی کرتے رہا. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ان سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہے؟ فرمانے لگی اللہ کے محبوب کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں البتہ بس سرکہ ہی پڑا ہوا ہے. آپ مجھے بتاؤ سرکہ بھی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی کھاتا ہے سرکہ؟ نہیں. اگر کھانا بھی ہو تو ایک دو قطرے سلاد پہ ڈال دیتے ہیں یا یخنی میں ڈال دیتے ہیں، بس اتنا ہی اس کا کھانا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، رحمت عالم نے فرمایا خیر الادام القلب. میں سلمہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یقین کرو مجھے گوشت کا سالن اتنا محبوب نہیں ہے جتنا تیرے ہاتھ سے سرکہ محبوب ہے. یہ نہیں کہ اگر سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا تو اٹھا لیا جوتا. یہ کون سے نبی کی سنت ہے بھائی؟ یہ کس نبی کی غلامی کرتے ہو؟ تو گلاس ٹوٹ جائے تو گھر میں قیامت آ جائے، کب ٹوٹ جائے تو گھر میں قیامت آ جائے. اور میں نے اس دن مانسہرہ میں بھی کہا گلاس ٹوٹنے پر تو تم ناراض ہوتے ہو، سنت ٹوٹنے پر تمہارا دل نہیں ملتا. پلیٹ ٹوٹ جائے تو خفا ہوتے ہو، پلیٹ ٹوٹ جائے تو گھر میں قیامت آ جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے تو جوں بھی نہ رہیں. اور ویسے اعلان کرتے ہو، ویسے تم نعرے لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلط کہتے ہو. غلامی رسول میں زکات دینا قبول نہیں، غلامی رسول میں بہنوں بیٹیوں کو حصہ دینا جائیداد میں قبول نہیں، غلامی رسول میں قرآن پڑھنا قبول نہیں، نماز پڑھنا قبول نہیں. جان کہاں سے دو؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ آج جو پاکستان کے حالات خراب ہیں، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی لیڈر کا قصور نہیں، کسی جماعت کا قصور نہیں، رب کعبہ کی قسم میرے گناہوں کا قصور ہے. شیطان کہتا ہے اس کو برا کہو، اس کو برا کہو، وہ لیڈر برا، وہ جماعت بری، وہ فلاں برا، اسٹیبلشمنٹ بری. میں بڑا فرشتہ بن گیا ہوں بھائی. کون سا گناہ ہے جو میری زندگی میں نہیں؟ ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ بولنا ایسے ہو گیا جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. دھوکہ دینے پر ہمارا دل نہیں ہلتا. کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کے بعد ہمیں آرام سے نیند آ جاتی ہے. ابھی ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، بڑے نازک موڑ پہ آ گئے ہیں، ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. اعمالکم عمالکم حدیث میں آتا ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیڈر بن جاتے ہیں، تمہارے گناہ حکومت بن کر سامنے آتے ہیں. کیکر کے درخت سے آم کی امید رکھنے والا نادان ہوتا ہے. گناہ کر کر کے سرزمین پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا. میری نظر میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. جس طرح یہ قرآن میرے نزدیک پاک ہے، پاکستان بھی ایسے ہی پاک ہے. ہم قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہوئے تو ہمیں غصہ آ جائے، اور جو ہم پاک سرزمین پر نماز نہ پڑھیں، پاک سرزمین پر ہم جھوٹ بولیں،
پاک سرزمین پر ہم غلط چیزیں کریں اور دیکھیں تو یہ کیا اس وطن عزیز کی بے غربتی نہیں ہے؟ پھر اللہ کیسے خوش ہوگا، کیسے نوازے گا، کیسے ہمارے گلوں میں برکت ہوگی؟ حالانکہ میں دوستوں کو بتاتا ہوں الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوا، اتنا لذیذ آم دنیا میں کہیں نہیں جو اللہ نے پاکستان میں پیدا کیا، اتنی لذیذ گندم دنیا میں نہیں جو ہمارے پاکستان میں پیدا ہوتی ہے، اتنا خوشبودار چاول دنیا میں نہیں جو ہمارے وزیر آباد اور گجرات میں پیدا ہوتا ہے۔ میں ماریشس جاتا ہوں، ابھی میں نے 19 فروری کو پھر جانا ہے، وہاں پر جو چاول پاکستان سے جاتا ہے جس پر میڈ ان انڈیا کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، انڈیا ہمارا پاکستان سمگل کروا کے اپنے نام سے آگے بھیجتا ہے، تو وہ سمگل کروانے والے کون ہیں؟ ہمارے جیسے ہی ہیں نا۔ کسی ملک میں 4 موسم نہیں ہے ایک سال میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اس وقت یہاں پر مجھے پسینہ آ رہا ہے اور آپ ہمارے شہر راولپنڈی میں چلے جاؤ تو ہیٹر کے بغیر بیٹھ نہیں سکتے۔ میں کس کو بتا رہا تھا ابھی، مہمان آئے ہوئے تھے آپ کے، کہ یہاں پر آج ہم گاڑی میں اے سی چلا کے آئے دوپہر کو، اور ہمارے وہاں پتہ ہے کیا حال ہے؟ پہلے ہم رضائی لیتے ہیں رات کو، اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہیں، اور یہ جو پانی گرم کرنے والی باٹل نہیں ہوتی ربڑ کی، جس کے اندر پانی گرم ڈالتے ہیں تاکہ مریض کو پیٹ ویٹ پہ کہیں ٹکور کرنی ہو، وہ ہم ہر بستر میں ایک بوتل پانی ابال کے گرم کر کے اس میں ڈالتے ہیں تاکہ صبح تک بستر گرم رہے۔ ہمارے ہاں یہ حال، یہ راولپنڈی کا حال ہے۔ ذرا 1 گھنٹہ اور اوپر چلے جائیں، مری میں برف پڑی ہوئی ہے۔ اور ابھی یہ جمعہ میں نے گوادر میں پڑھانا ہے، وہاں پہ بتا رہے ہیں بھائی جان کاٹن کے کپڑے لانا، گرمی ہے یہاں۔ ناران جا نہیں سکتے، راستے بند، استور گلگت جا نہیں سکتے، راستے بند، اتنی برف پڑی ہے وہاں۔ خدا کی قسم جتنا اللہ نے اس ملک کو نوازا ہے، دنیا میں کسی ملک کو اللہ نے اتنا موسم نہیں دیا، لیکن ہم نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کو بھی نہیں کچھ کہہ رہا، میں نے گناہ کر کر کے اللہ کو اتنا ناراض کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو نشان عبرت بنا رہا ہے۔ میں کسی حکمران کو بلیم نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بلیم کرتا ہوں کہ میں کیوں قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، کیوں سال ہر سال گزر جاتے ہیں میں قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتا، کیوں مجھے انگلش سمریاں تو یاد کرنی آ جاتی ہیں، میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے ڈیفوڈل کی سمری کو میں زبانی یاد کر لیتا ہوں، لیکن میری نماز اچھی ہو جائے سورہ فاتحہ یاد نہیں کرتا۔ پھر ہم چاہتے ہیں ہم ترقی بھی کر لیں، ہمارے پاسپورٹ کی عزت بھی ہو جائے، ہمارے قرضے بھی اتر جائیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہم رہا بھی کروا کے واپس لے آئیں، کوئی دوسرا ملک ہمارے قرآن کی بے عزتی اور توہین بھی نہ کرے، سویڈن اور ڈنمارک اور فرانس والے ہمارے قرآن کی اور ہمارے نبی کی عزت کریں۔ واہ بھائی واہ، تم تو نہ کرو قرآن کی عزت، تم تو نہ کرو نبی کی عزت، دوسرے کریں۔ یہ نبی کی عزت ہے کہ نبی کہے سچ بولنا ہے اور ہم جھوٹ بولیں، یہ عزت ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ نبی کہے کسی کی بیٹی بہن کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا، اور بازار سے کوئی عورت گزرے تو صحیح اللہ معاف فرمائے، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے ہماری نظر ہٹتی ہے، یہ نبی کی عزت ہے؟ نبی کہتا ہے نشہ نہیں کرنا، نبی کہتے ہیں ایک پیٹ میں ایمان اور شراب اکٹھے نہیں ہوتے، جہاں شراب جاتی ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو، مفتی ہوں میں، کمزور بات نہیں کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے اگر شراب کے نشے میں کسی کی موت آ گئی تو خطرہ ہے کہ وہ ایمان کے بغیر مرا، لکھا ہوا ہے علماء کہ ہمارے نبی نے فرمایا جہاں شراب جاتی ہے وہاں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھٹیاں لگی ہوئی ہیں، یہ نبی کی عزت ہے، یہ قرآن کا احترام ہے؟ ویسے ہم مسلمان ہیں، سارے فتوے دوسروں کے لیے کہ جی فلاں گستاخ ہے اور فلاں یہ ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ خدا کے لیے یار کچھ تو کامن سینس سے کام لو۔ کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کب تک اندھیروں کے مسافر رہو گے؟ کب تک صراط مستقیم سے دور رہو گے؟ کب تک قرآن سے ناراض رہو گے؟
قرآن ناراض نہیں ہے آپ سے، رب کعبہ کی قسم، جس دن قرآن ناراض ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا، جس روز اللہ کاغذوں سے قرآن کے الفاظ مٹا دے گا۔ بیٹھے علماء پوچھ لو ان سے، قیامت کے دن تم قرآن اٹھاؤ گے خالی نظر آئے گا، اس روز ناراض ہو جائے گا، اس روز قرآن چلا جائے گا۔ آج قرآن تمہارے اندر موجود ہے، تم ناراض بیٹھے ہو، نہیں پڑھتے ہو، نہیں آتے ہو، نہیں سمجھتے ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ 6 بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ساری بستی کے بچوں نے قرآن کیوں نہیں مکمل کیا؟ کیوں آپ لوگ اپنے بچوں کو مدارس نہیں بھیج رہے؟ کیوں ان کو قرآن نہیں پڑھوا رہے؟ بناؤ ڈاکٹر یار، بناؤ انجینئر، میں منع تو نہیں کر رہا، لیکن ان کی بنیاد میں قرآن تو ڈالو نا۔ ڈاکٹر بچہ بن جائے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ جھوٹ بولنے پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، تو پھر کیا ہم نے اس کو تیار کیا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تو ایسا ہے، تجھ جیسا میں نے پہلے بھی کسی کو نہیں بنایا، بعد میں بھی کسی کو نہیں بناؤں گا۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اداکاروں کو اپنا آئیڈیل بنانے والوں، ان کے بالوں جیسے اپنے بال کٹوانے والوں، ذرا غور تو کرو نا۔ اللہ قرآن میں 4 قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے میں نے محمد کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، تم اس کو آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ تم اس جیسا لباس کیوں نہیں اپناتے؟ تم اس کے چہرے جیسا اپنا چہرہ کیوں نہیں بناتے؟ تم اس کی سنتوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ میرے عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم میں کہا کرتا ہوں، میرے لیے اور آپ کے لیے ہماری ماں نے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے آنسو ہمارے لیے محمد نے بہائے۔ میرے اور آپ کے لیے اتنی ہمارے اساتذہ نے فکر نہیں فرمائی جتنی ہماری فکر رحمت عالم نے کر کے دکھائی۔ وہ دیکھیے نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں، غور سے سننا عزیز دوستو، جس نبی کو تم بھلائے بیٹھے ہو نا، ذرا دیکھو نا اس نے تمہیں کسی موڑ پر نہیں بھلایا اپنی زندگی میں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، ایک روز میں نے دیکھا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نظر